بات قابل تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کشتی میں پنجتن پاک کے اسماء مبارک کی تختی بحکم خدا نصب کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح کی کشتی ماہ رجب کی ابتدائی تاریخ میں روانہ ہو کر 10 محرم کو کوہ جودی پر ٹھہری کہ حضرت نوح 850 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، پھر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد 200 سال کشتی کی تعمیر میں مشغول رہے، پھر 500 سال طوفان کے بعد بقید حیات رہ کر انتقال فرما گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ وہ ہے جس میں بہت سی مناسبتیں ہیں۔ ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت جناب نوح کی بھی ہے۔ جناب نوح کی کشتی ماہ رجب میں ہی زمین کوفہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے رجب کا تعلق جناب نوح سے بہت اہم ہے، اور جناب نوح کی کشتی سے اس واقعے کو بہت تعلق ہے۔ جناب نوح کی کشتی کا اس واقعے سے اور اس ماہ سے بہت گہرا ربط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کی تیسری پشت میں تھے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، دادا کا نام متوشلخ تھا۔ حضرت ادریس حضرت نوح کے پردادا تھے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بحوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے 500 سال تک گریہ کیا۔ حضرت نوح نے 500 سال تک گریہ کیا، اس وجہ سے ان کا نام نوح قرار پایا۔ بعض روایات میں گریہ کی متعدد وجہیں بتائی گئی ہیں، مختصر یہ ہے کہ بہت زیادہ رونے کے سبب آپ کا نام نوح قرار پایا۔ قرآن مجید نے بھی اسی نام سے آپ کو یاد کیا ہے۔ حضرت نوح کا لقب شیخ الانبیاء، شیخ المرسلین اور نجی اللہ تھا۔ حضرت نوح کی 10 منفرد خصوصیات، حضرت نوح علیہ السلام کی 10 منفرد خصوصیات روایات کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلے اولو العزم پیغمبر تھے۔ نمبر 2، طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح سے آگے بڑھی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا گیا۔ وہ تمام اہل زمین کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ان کی نبوت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 4، وہ پہلے نبی ہیں جن کو اکثریت کے کافر ہو جانے کا شدید صدمہ تھا۔ نمبر 5، وہ پہلے نبی ہیں جن کی بددعا سے طوفان آیا اور ساری امت ہلاک ہو گئی۔ نمبر 6، وہ پہلے نبی ہیں جو رسول کریم کے بعد سب سے پہلے زمین سے مبعوث ہوں گے، زمین سے برآمد وہ مبعوث ہوں گے۔ نمبر 7، انہوں نے تمام انبیاء سے زیادہ عمر پائی۔ نمبر 8، طول عمر کے باوجود ضعیفی کے آثار ظاہر نہیں تھے۔ نمبر 9، تبلیغ کے باوجود 700 رکعت نماز شب و روز میں ادا کرتے تھے۔ نمبر 10، راہ تبلیغ میں اتنی اذیت کے باوجود دل تنگ نہیں ہوئے۔ عجائب القصص صفحہ 62 بحوالہ تاریخ اسلام مولانا نجم الحسن کراروی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سرزمین عراق میں آباد تھی، اور اس قوم میں بت پرستی مذہب کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ یوں تو یہ قوم ہزارہ بتوں کی پجاری تھی، لیکن ان میں سے 5 بتوں کو قوم کے نزدیک بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ ان کے نام یہ تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ پروردگار عالم نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح کو منصب رسالت پر فائز کیا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ حضرت نوح اپنی قوم میں 950 سال تک واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن سوائے کچھ لوگوں کے اکثریت پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہوا۔ لوگ آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے۔ آخر میں خدا کا ارشاد ہوا کہ اے نوح، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح نے اس شریر قوم کے لیے خدا سے عذاب کی بد دعا کی، حکم ہوا کشتی بناؤ۔
خدا کے حکم سے کشتی بننے لگی۔ حضرت نوح کی کشتی کی تیاری کے سلسلے میں یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ اس کشتی میں پنجتن پاک کے اسماء مبارک کی تختی بحکم خدا نصب کی گئی تھی۔ بہت اہم بات ہے یہ کہ حضرت نوح کی کشتی کی جو خاص بات ہے اور بہت اہم بات ہے اور جو بات قابل تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کشتی میں پنجتن پاک کے اسماء مبارک کی تختی بحکم خدا نصب کی گئی، جسے محکمہ آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے حاصل کر کے ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی، جس کا تذکرہ کتاب ایلیا میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ کتاب پاکستان میں شائع ہوئی ہے۔ حکم خدا سے کشتی تیار ہو گئی، جن کو سوار ہونا تھا سوار ہو گئے۔ حضرت نوح نے اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس حکم کی تعمیل حام، سام، یافس اور حضرت نوح کی ایک مومنہ بیوی امورہ نے کی، اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کی ایک کافرہ بیوی اور بیٹا کنعان نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح نے بڑی کوشش کی یہ کہ وہ کشتی میں آ جائیں، مگر نہ بیوی کشتی میں آئی نہ بیٹا کشتی میں آیا۔ حضرت نوح نے بیٹے سے اصرار کیا، مگر اس نے بھی جواب دیا، آپ ہماری فکر نہ کریں، اونچے اونچے پہاڑ ہمیں بچا لیں گے، اور آخر میں وہ دونوں طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح کی کشتی ماہ رجب کی ابتدائی تاریخ میں روانہ ہو کر 10 محرم کو کوہ جودی پر ٹھہری۔ تاریخ اسلام علامہ نجم الحسن کراروی۔ حضرت نوح نے کئی ماہ پانی کے خشک ہونے کا انتظار کیا، پھر خود بھی کشتی سے اترے اور جو لوگ سوار تھے ان کو اترنے کا حکم دیا۔ مورخین کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 تھی۔ جناب نوح نے وہاں نئی دنیا آباد کی اور اس جگہ کا نام سوق الثمانین یعنی 80 آدمیوں کا بازار رکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح 850 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، پھر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد 200 سال کشتی کی تعمیر میں مشغول رہے، پھر 500 سال طوفان کے بعد بقید حیات رہ کر انتقال فرما گئے۔ مولانا نجم الحسن کراروی نے تاریخ اسلام میں حضرت نوح کی عمر 2500 سال بیان فرمائی ہے، اور اسی روایت کو انہوں نے درست مانا ہے۔ فقط والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔